انتظامیہ کی اور اس محکمے کی جو سرخیوں میں ہے، جو ہر گھر بجلی پہنچانے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے ملازمین کی تحفظ کی یقین دہانی بھی کرتا ہے، یعنی پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں جو ان دنوں کافی زیادہ سرخیوں کے اندر ہے، کیونکہ آج ایک بار پھر سرخیوں میں آنے کی وجہ نارتھ کشمیر کا علاقہ، جہاں پر 11 اپریل سن 2022 کو ایک کرمچاری کی موت ہوتی ہے آن ڈیوٹی، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے لے کر جموں کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذمہ دار اس وقت یہ بھروسہ اور یقین دلاتے ہیں کہ جس شخص کی موت ہوئی ہے اس کو انصاف بھی ملے گا اور معاوضہ بھی ملے گا۔ 11 اپریل 2022 کو حادثہ پیش آتا ہے اور 3 ماہ گزرنے کے بعد بھی خبر یہ ہے کہ ابھی تک پولیس کی طرف سے ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے۔ اب یہ ایف آئی آر درج کیوں نہیں کی گئی ہے تھوڑی دیر میں آپ کو وہ سمجھ ضرور آئے گا، لیکن سوال یہ ہے اس بہن، اس ماں کی کیا خطا ہے جس کا بیٹا آن ڈیوٹی جلش کر مر گیا ہو، ایک ٹیکنیکل غلطی ہوئی ہو پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ابھی تک ویسا لگ رہا ہے، اور انتظامیہ کے بڑے دعوے 3 مہینے کے بعد بھی اگر پورے نہ ہو تو اس کی کم سن بیٹی جو 2 سالہ بیٹی ہے وہ کہاں پر جا کر فریاد کرے گی؟ دل کو چیر دینے والی کہانی ہے، لیکن سوال حکومت کے اندر یا پاور کوریڈور پہ بیٹھے ان افسروں کا ہے جن کی نظر میں یہ سب کچھ تو ہوا، لیکن شاید گھر جا کر وہ بھول گئے کہ کسی کے گھر کا چراغ بجھ گیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو 3 مہینے سے پولیس اس کا انتظار نہیں کرتی کہ رپورٹ پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ بھیجے اور وہ ایف آئی آر درج کرے، اور جب تک ایف آئی آر درج نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی بنیادی فیصلہ یا بنیادی انصاف انہیں نہیں ملے گا۔ سیدھے چلیں گے اپنے نمائندے کے پاس، عارف وحید میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ راہی نثار اس وقت جوائن کیے ہوئے ہیں۔ راہی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ الفاظ کم پڑتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد، لیکن ذرا ہمارے ویورز کو سمجھائیے گا کہ معاملہ کہاں کا ہے، کیا یہ ملازم پرماننٹ تھا، نہیں تھا، اور اس وقت کون لوگ سامنے آئے تھے جنہوں نے ایشورنس دی تھی کہ انصاف بھی ملے گا اور معاوضہ بھی ملے گا؟ دیکھیں گور صاحب، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دل چیر پھاڑ دینے والی کہانی ہے، یعنی کہ جس ٹائم ہم یہ کور کر رہے تھے سٹوری، اس وقت ہم بھی رو رہے تھے۔ ان کی جو تصویروں میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پی ڈی ایل کی بیوی اور اس کی بیوی ہے اور اس کی ماں سامنے جو ہے اس تصویروں میں، یہ 11 اپریل 2022 کو واقعہ یہاں پہ پیش آیا سنگھ پورہ پٹن میں، جبکہ ایک پی ڈی ایل ملازم لائن ٹھیک کرنے کے لیے پول پہ چڑھا تو یہاں سے اچانک پاور آن ہوا اور وہیں پہ وہ مر گیا، یعنی کہ وہ پول پہ ہی مرا تھا۔ پھر اس ٹائم یہاں پہ جو لوگ تھے وہاں پہ انہوں نے احتجاج کیا تھا پی ڈی ڈی محکمے کے خلاف، اور کہا گیا تھا کہ لاپرواہی ہے پی ڈی ڈی محکمے کی، اور اس ٹائم لوگوں کو یقین دلانے کے لیے، ان کو یہ کہنے کے لیے کہ ان کو معاوضہ ملے گا اور اس کی تحقیقات ہو جائے گی، سارے سامنے آئے تھے، چاہے وہ پی ڈی ڈی محکمہ ہو یا یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہو، سارے اس وقت سامنے آئے اور لوگوں کو انہوں نے یقین دیا کہ اس معاملے کی یہاں پہ تحقیقات کی جائے گی، اور جو یہ فیملی ہے ان کو معاوضے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے گا جو اس میں ملوث پائے جائیں گے اگر یہ یہاں پہ لاپرواہی اس پہ کوئی برتی ہوگی۔ مگر اب 3 مہینے یہاں پہ گزر گئے، جو ان کی بیوی ہے یہ یہاں پہ خالی آفسوں کی چکر کاٹ رہی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اس پہ ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوا ہے۔ کیوں نہیں ہوا ہے؟ کیونکہ محکمہ بجلی جس کے لیے یہاں پہ اس پی ڈی ایل نے اپنی جان دے دی، محکمہ پی ڈی ڈی نے ابھی تک یہاں پہ پولیس کو رپورٹ پیش نہیں کیا ہے کہ کیا یہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے یا نیچرل ڈیتھ ہے۔ اگر پولیس کو یہاں پہ رپورٹ ملتی، پولیس اس پہ ایف آئی آر لاج کرتی اور اس کو یہاں پہ کوئی معاوضہ یا کوئی اس کا ایس آر او کیس بن جاتا، اور ساتھ ساتھ میں جو ان کی انشورنس پالیسی ہوتی ہے وہ شاید اس کو مل جاتی، مگر اس کو آج تک یہی کہا گیا کہ اس پہ ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ پی ڈی ڈی محکمہ نے پولیس کو کوئی یہاں پہ تحریری نہیں لکھا ہے کہ یہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے۔ اور آج جب ہم ان سے ملے تو یہ آج مجبور ہوگی میڈیا کے سامنے آنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، میرے پاس خالی 2 سال کی بچی ہے جس کو میں در کی ٹھوکری اب اس آفس سے یہاں، اس آفس سے یہاں خالی مجھے کہا جاتا ہے، جبکہ مجھے کوئی اس وقت معاوضہ یا اور کوئی چیز۔ اس سلسلے میں جو ہی ہم نے یہاں کے سب ڈویژنل مجسٹریٹ سے بات کی جو اس ٹائم آن سپاٹ وہاں پہ آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کچھ رقومات تو اس کو اس ٹائم آن سپاٹ پرووائڈ کیے ہیں،
मगर जहां तक इसके बाकी मामलात का मसला है, जब तक इस पे कोई एफआईआर दर्ज होगा तब तक यहाँ पे कुछ नहीं बन सकता है, ना इस पे कोई एसआरओ केस की फाइल बनेगी, ना जो इसको इंश्योरेंस महकमे की तरफ से दिया जाएगा वो भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि महकमे ने अभी तक पुलिस को तहरीरी तौर पे नहीं लिखा है कि कॉज ऑफ डेथ क्या थी, जिसपे यहाँ पे पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती। और जो यहाँ पे कंसर्न ऑफिशियल है पीडीडी के, जब उनसे भी हमने बात की तो हम वहां पे हैरान हो गए कि एक ऑफिसर ने हमें कहा कि हमें इसके बारे में अभी तक इल्मियत नहीं है, आज आपने हमारी नोटिस में लाया तो हम अब इस पे तुरंत कार्रवाई करेंगे। अगर मुलाजिम पीडीडी का है वो भी पीडीएल मुलाजिम है, जो हम लगातार यहाँ पे देख रहे हैं, जब भी कोई यहाँ पे मुलाजिम लाइन में बिजली करंट लगने से जान बाक होता है तो वो शायद ये पीडीएल मुलाजिम होता है। और इस अफसर का ये कहना है कि मुझे अभी तक पता नहीं, अब जब आपने मुझे बता दिया तो इस पे अब कार्रवाई होगी, पुलिस को अब हम तहरीरी लिखेंगे। और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने भी यहाँ पे शायद कंसर्न किसी ऑफिसर से बात की है तो उसने भी अब यकीन दिलाया कि अब इस पे कार्रवाई होगी। मगर जो इसके आंसू यहाँ पे थे, जो ये रो रही थी, इसकी माँ या ये रो रही थी, तो ये यहाँ पे दिल को चीर फाड़ने वाली कहानी है सर। इसीलिए आज हमने सोचा कि इस पे अब हाईलाइट कर। बहुत बहुत शुक्रिया राहीन ज्वाइन करने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरीके से निज़ाम चलता है। पीडीडी डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कि उनका एक मुलाजिम ड्यूटी के दौरान मारा गया। एसडीएम साहब कह रहे थे मेरे हाथ में जितना था वो तो कर दिया, लेकिन बाद में हुआ नहीं है। अफसोस इस बात का है कि कोऑर्डिनेशन का फेलियर है और इस तरीके से एक कहानी नहीं है ये। और जब आप एंटायर जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो बहुत सारे घर आपको ऐसे दिखेंगे जिन्हें आज तक भी महकमा इंसाफ देने में नाकाम रहा। वजह यही है, टेक्निकल चीज़ें उभर कर सामने और बाद में उनकी बात करने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से सूरत हाल ये बनी है। फिलहाल